عربک اسکول کی بنیاد اور مکمل تاریخ۔ اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول، جو عام طور پر اینگلو عربک اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، دہلی کے اجمیری گیٹ پر واقع ہندوستان کی قدیم ترین تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیاد 1696 میں مغل دور کے ایک مؤسس جنرل غیاث الدین خان فیروز جنگ اول نے رکھی تھی۔ یہ ادارہ نہ صرف دہلی کی تاریخی اور ثقافتی وراثت کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ ہندوستان میں مسلم تعلیم کے فروغ میں بھی اس کا اہم کردار رہا ہے۔ ذیل میں اس کی بنیاد سے لے کر اب تک کی مکمل تاریخ کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیاد 1696 میں ہوئی۔ عربک اسکول کی ابتدا مدرسہ غیاث الدین خان کے طور پر ہوئی، جو مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور میں 1690 کی دہائی میں قائم کیا گیا۔ غیاث الدین خان، جو حیدرآباد کے پہلے نظام قمر الدین خان اصف جاہ اول کے والد بھی تھے، نہ صرف مدرسہ کو اسلامی اور کلاسیکی تعلیم کے فروغ کے لیے بنایا، اس کا بنیادی مقصد دینی علوم کے ساتھ ساتھ ادب، سائنس اور فنون کی تعلیم دینا تھا۔ مدرسہ اجمیری گیٹ کے قریب بنایا گیا، جہاں ایک مسجد اور غیاث الدین خان کا مقبرہ بھی موجود ہے، جو آج بھی کیمپس میں محفوظ ہے۔ مغل زوال اور بندش۔ 1790 کی دہائی۔ مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ مدرسہ غیاث الدین خان 1790 کی دہائی کے ابتدا میں بند ہو گیا، تاہم مقامی اشرافیہ کی ہمت سے 1792 میں اسی جگہ پر اورینٹل کالج قائم کیا گیا، جہاں ادب، سائنس اور فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس دور میں اس ادارے نے اپنی علمی شناخت کو برقرار رکھا۔ برٹش دور اور اینگلو عربک کالج۔ برٹش دور اور اینگلو عربک کالج 1828 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ادارے کو دوبارہ منتظم کیا اور اس اینگلو عربک کالج کا نام دیا۔ اس کا مقصد مقامی کمیونٹی کی تعلیمی حالت کو بہتر بنانا تھا، جس میں انگریزی زبان اور ادب کی تعلیم کو بھی شامل کیا گیا۔ اس تبدیلی میں چارلس ٹریولین اور تھامس بیبنگٹن میکلوئے جیسے برٹش منتظمین نے اہم کردار ادا کیا۔ 1845 میں ڈاکٹر اسپرنگر کی صدارگی میں کالج پریس، مکتب العلوم اور ایک ہفتہ ور جریدہ کرن الصدائین شروع کیا گیا۔ اس دور میں سر سید احمد خان، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی بنے، اس ادارے سے وابستہ رہے۔ 1832 میں ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے قیام بھی اس اسکول کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا، جس میں اردو کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انگریزی، جرمن، فرینچ، الجبرا، سماجی اور قدرتی علوم کی کتابوں کے ترجمہ کیا۔ 1840 میں اس ادارے کے شکوہ کی لائبریری میں منتقل کیا گیا۔ اسی دور میں مرزا غالب نے یہاں فارسی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کے لیے درخواست دی تھی، لیکن پروٹوکول کی وجہ سے انہیں نوکری نہ ملی۔ 1984 میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اسے بحال کیا۔ 1951 میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے دیگر ماہرین تعلیم اور مخیر حضرات کے ساتھ مل کر دہلی ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی، جو اس اسکول کو چلانے کی ذمہ دار ہے۔ اس سوسائٹی میں پروفیسر محمد مجیب، مسٹر مشتاق احمد، شفیق الرحمان کدوئی اور دیگر شامل تھے۔ اس وقت اسکول کو اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول کے نام سے دوبارہ فعال کیا گیا۔ جدید دور اور اینگلو عربک ماڈل اسکول 1996۔ جدید دور اور اینگلو عربک ماڈل اسکول 1996۔ 1994 میں دہلی ایجوکیشن سوسائٹی کو اس وقت کے سیکریٹری فیروز احمد کی قیادت میں اسکول کے سابق طلباء نے ایک نیا اسکول قائم کرنے کی تجویز پیش کی، جو نرسری سے 5ویں جماعت تک انگریزی میڈیم میں تعلیم دے۔ اس طرح 1996 میں اینگلو عربک ماڈل اسکول کا آغاز ہوا، جو اب سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (CBSE) سے اتحاق شدہ ہے۔ اس نے طلباء کی تعداد میں 10 گنا اضافہ کیا اور اب یہ نرسری سے 10ویں جماعت تک تعلیم دیتا ہے۔
موجودہ حالات: آج اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول تقریباً 2000 طالبہ کو تعلیم دیتا ہے، جن میں سے زیادہ تر ورلڈ سٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2012 میں اسے لڑکوں کے اسکول سے مختلط تعلیمی ادارے میں تبدیل کیا گیا، لیکن لڑکیوں کی تعداد اب بھی کم ہے، تقریباً 9%۔ اسکول کے پرنسپل محمد وسیم احمد ہیں اور دہلی ایجوکیشن سوسائٹی اس کی انتظامیہ چلاتی ہے، جس کی چیئرپرسن جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر نجمہ اختر ہیں۔ اسکول کی عمارت مغل طرز تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے، جس میں سرخ پتھر، جھروکھے، جلیاں اور بلند چھتیں شامل ہیں۔ اس کے احاطے میں ایک چھوٹی مسجد اور غیاث الدین خان کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ اسکول نے سر سید احمد خان، ہاکی کے اولمپئن مرزا مسعود اور کانگریس کے سیاستداں میر افضل جیسے نامور شخصیت کو پیدا کیا ہے۔ چیلنجز اور وراثت: اسکول کی تاریخ کو پروفیسر عرضا رزاق اور ایڈوکیٹ اطیب صدیقی نے اپنی کتاب دی اسکول ایٹ اجمیری گیٹ، دہلی ایجوکیشنل لیگیسی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ اسکول نہ صرف دہلی کی تعلیمی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ ہندوستان میں مسلم تعلیم اور ثقافتی وراثت کا تحفظ کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید تفصیلات یا مخصوص پہلوؤں پر بات کرنا چاہیں تو براہ کرم بتائیں۔ ایسی ہی اور انٹرسٹنگ نالج اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کر کے بتائیں آپ کے خیالات۔ تھینکس فار واچنگ۔